ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स और दीगर मजहबी रहनुमाओं के एक वफद ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया से उनकी सरकारी रिहाइशगाह कावेरी में मुलाकात की। वफद ने मरकज़ी हुकूमत की मजूज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान इन लीडर्स ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के मनफी असरात को उजागर किया और वज़ीर आला की मदाखलत की दरख्वास्त भी की। इस मेमोरेंडम की तफसील पर बात करते हुए मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने साला डिजिटल को बताया कि वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का वादा किया है। ये ताज़ा खबर है कि जो आपके एक डेलीगेशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स समेत मुस्लिम रहनुमाओं ने आज जो है सिद्धरामैया से मुलाकात की है उनके रेसिडेंस पर और एक मेमोरेंडम पेश किया है ये इस नए बिल को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। जी तो जी इसकी तफसील क्या है, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसा कि इस वक्त पूरा मुल्क जानता है हम्म कि वक्फ के बिल को पेश किया गया कि जो हम्म वक्फ एक्ट बनाया गया था उसमें तरमीमात के सिलसिले में, हम्म जबकि इससे पहले ना कोई कमेटी से बातचीत हुई ना उसके बाद, तो हम्म उस सिलसिले में पार्लियामेंट में भी बड़े जोर व शोर के साथ आवाजें उठाई गई, हम्म जिसके बाद सेंट्रल की हुकूमत ने उसे एक JPC के हवाले किया, हम्म जनरल यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के हवाले किया गया। हम्म उसके बाद बहुत सारे उसमें खदशात हैं कि जो हम्म पावर्स हुकूमत अपने पास रख कर कहीं ज़मीनों को अपनी मातहत में लेकर, तहवील में लेकर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बनाने में इस्तेमाल न कर लें, तो ये सबसे बड़ा खदशा इस वक्त उस नई बिल की वजह से है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ टेम्पल्स की भी कमेटियां बनती हैं और ऐसे ही दूसरी कमेटियां जो बनती हैं वहाँ मुसलमानों का कोई वहाँ यहाँ ये नहीं नुमाइंदगी नहीं रहती, यानी लेकिन वक्फ मुस्लिम बोर्ड के लीडरशिप का अंदर कोई दखल नहीं है वहां पर। हाँ हाँ हम्म हाँ हाँ हम्म अब वक्फ बोर्ड के अंदर यहाँ उसको दखल अंदाजी के तौर पर लेना चाहते हैं। हम हम्म खवातीन के लिए स्वागत कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हम्म लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं और खवातीन बहुत यानी सारी जो चीजें। गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लॉय की जाएंगी वो, या फिर आप बोर्ड की तरफ से ही, वक्फ बोर्ड की तरफ से ही खवातीन को तरजीह दे रहे हैं? नहीं, वो पहले ही से वक्फ बोर्ड के अंदर खवातीन हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हम्म तो उस वजह से उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, पहले से हम्म खवातीन का इसके अंदर है और मेंबर्स बनी हुई हैं यहाँ। हम्म और अब यहाँ दूसरी जो चीजें हमारे सामने आई हैं हम्म वो अलग चीजें हैं जो नई हाँ, बिल मैं की यही वजह से। पूछना चाह रही थी कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। हुकूमत ने किसी से कंसल्ट नहीं किया है, पहली बात तो ये जरूर कुछ ना हाँ कुछ हाँ गड़बड़ रही हाँ होगी। तो अब खतरा क्या है वक्फ बोर्ड वालों के लिए? सबसे बड़ी परेशानी सबसे किस बड़ा बात खतरा पर है? ये है हम्म कि जिसके पास भी यानी वक्फ बोर्ड की अभी पेपर्स अगर सही नहीं समझकर उन सारी जमीनों को हम्म हुकूमत अपनी तहवील में लेना शुरू कर देगी। बिल्कुल। पहला हम्म पहला ये सबसे बड़ा खदशा है, हम्म जो जमीनें हैं उसको हुकूमत अपनी मिल्कियत बनाना शुरू कर देगी। हाँ और बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम्म एक यहाँ पे एक वहम फैलाया जा रहा है और एक झूठी खबर फैलाई जा रही है हम्म कि वक्फ बोर्ड को जितनी जमीनें दी गई हैं वो हुकूमत की तरफ से दी गई हैं। अच्छा। हम्म ये कहाँ से बात हाँ, पैदा ये हो बिल्कुल गई, बेबुनियाद बात और है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तो हम्म इसको भी हम वजीर आला के इसमें लेकर आए ध्यान में कि हम्म देखिए किस तरह से बातें हो रही हैं कि हम्म जबकि ये वो मुसलमान जिन्होंने अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ किया है, तो जब जाके ये जमीन वक्फ हुई है, हम्म ये पर्सनल लोगों की तरफ से अता करदा जमीनें हैं, ये हुकूमत की तरफ से दी गई जमीनें नहीं है। तो हम्म हमारे वजीर आला ने भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहा कि हाँ बिल्कुल मैं इससे भी बाखबर हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाट की गई जमीनें नहीं है, ये तुम्हारे जो मुस्लिम से मालदार लोग होते हैं या जिनको अल्लाह ने दौलत अता किया, वो अहबाब ने अल्लाह के नाम पर सवाब पाने की नीयत से वक्फ किया था, वो जमीनें हैं ये वक्फ की। और बादशाह भी जो गुजरे हैं उन बादशाहों ने ये जमीनें वक्फ की हैं, तो जब जाकर ये वक्फ हुआ है। हम्म ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली जमीनें हरगिज हरगिज नहीं है, और वजीर आला ने इसकी सराहत की है। और हम्म ये जो बिल है इसके सिलसिले में पहले ही से
نہ وقف بورڈ سے اس سلسلے میں بات چیت کی گئی. ایک یہاں کوئی جہاں کہیں بھی الیکشن کا موقع ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں پیش کر کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اسی طرح اب یہ پورے ملک میں ایک ماحول کو بگاڑنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. اس طرح سے بھی سمجھا جا رہا ہے, اس نظریے سے بھی دیکھا جا رہا ہے. بالکل. اچھا، وزیر اعلیٰ نے کیا ان تحفظات پر کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان پر بات کریں گے جی, سینٹر سے؟ وزیر اعلیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی کہ ہماری ریاست اس بل کو رد کرتی ہے, انکار کرتی ہے. کسی بھی طرح ہماری ریاست میں اس بل اگر پاس بھی ہو جائے تو یہاں لاگو نہیں ہوگی. انہوں نے صاف الفاظ میں ہمارے سامنے یہ بیان کیا. اچھا، تو اور پھر دوسری بات, سینٹر کے سامنے وہ اس بات کو کیسے پیش کریں گے؟ نیشنل لیول پر ہمارے لیے کون بات کرے گا ان سب چیزوں کے لیے؟ یہ وقف بورڈ بھی ہے اور اسی طرح ہمارے کے رحمان خان صاحب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے الحاج کے رحمان خان صاحب جو بل بنی تھی ترمیمی بل, اس کے اندر بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور ان سارے نشیب و فراز سے آپ واقف بھی ہیں اور ساری چیزوں سے واقف ہیں. تو یہ ہمارے راہل گاندھی صاحب ہیں اور اسی طرح ملکارجن کھرگے صاحب ہیں اور دوسرے جتنے بھی احباب ہیں, ان تک ہماری اس آواز کو پہنچا کے وہاں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ میں اس مدعے پر بات کریں گے، اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا کر پیش کریں گے کہ کیوں نہیں, بالکل. چونکہ وہ صرف مسلمانوں ہی کے مسئلوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں, ہر ایک جو بھی ضرورت مند ہے اس کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھا کر بہت ہی بہترین انداز میں وہ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں, حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا میں رکھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا اور نہ اس طرح کے چیزوں کو میں نے سنا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اپوزیشن بھی بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے اور جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں جن کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے, جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, ان کی باتوں کو برابر پارلیمنٹ میں پوری شد و مد کے ساتھ آپ پیش کر رہے ہیں. اس وقت جو وقف بل کے سلسلے میں پریشانیاں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلم جائیداد کے لیے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ راہل گاندھی صاحب جم کر بات کریں گے. انشاءاللہ، دعا تو یہی ہے. اچھا، اب اس پر جو ہے کافی گہما گہمی سے اس پر جو ہے کام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی جو ہے ایک اور ڈیلیگیشن نے سدرامیا صاحب کو ایک میمورینڈم پیش کیا تھا. آج سبھی مذہبی رہنماؤں نے مل کر یہ میمورینڈم پیش کیا ہے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرناٹک میں جو اپوزیشن ہے وہ اس پر کیا اقدام کرے گی؟ کرناٹک سرکار نے بالکل اپنی پوزیشن کو صاف کر دیا ہے اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم کبھی اس طرح کی غلط چیزوں کو ہماری ریاست میں نہ پنپنے دیں گے نہ نافذ ہونے دیں گے. بے شک مسلمان جو ہے حکومت کا ساتھ طلب کر رہے ہیں اور حکومت بھی اب تک تو لگ رہا ہے کہ ساتھ دے رہی ہے, مگر اپوزیشن بھی تو خاموش نہیں بیٹھے گی نا سر. ان لوگوں کی بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہوگی اس کے ساتھ یہ کرنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے. تو بہت پہلے سے بہت ساری چیزوں میں اس طرح کی چیزیں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن چونکہ انصاف بھی ایک چیز ہے, قانون بھی ایک چیز ہے, تو قانون کے حساب سے جو بھی ہو سکتا ہے, جو ہمارا حق ہے اس کے ذریعے سے ہمارے حق کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. آج ہماری ملاقات کرناٹکا کے چیف منسٹر عالی جناب سدھارمیہ سے ملاقات ہوئی. یہ ملاقات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈیلیگیشن نے کی. اس میں بحیثیت جنرل سیکرٹری میں بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ بورڈ کے دیگر ممبران مولانا سید تنویر احمد صاحب ہاشمی, کے رحمان خان صاحب اور مختلف جماعتوں اور جمعیت کے ذمہ داران جیسے جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی اور جماعت اہل سنت کے تمام نمائندگان کے علاوہ قابل احترام اور مقتدر شخصیات نے اس ڈیلیگیشن میں نمائندگی کی. ہم نے سب سے پہلے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کیا
کہ ان کی پارٹی نے یہ جو نیا وقف ترمیمی بل آیا ہے 2024 میں، اس کی انہوں نے مخالفت کی، اس کو اپوز کیا، اور کانگریس پارٹی نے بھی کھل کر اس کو اپوز کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ جے پی سی میں چلا گیا۔ جے پی سی میں جانے کے بعد میں ہماری یہ خواہش تھی اور ہے کہ بحیثیت چیف منسٹر سرکاری سطح پر یہ بھی اس کی مخالفت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے تلنگانہ کے وقف بورڈ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے اس وقف بل کے خلاف، اسی طریقے کا ریزولوشن کرناٹکا وقف بورڈ کی طرف سے بھی یونانیمسلی اس بل کے اپوزیشن میں اور اس بل کو اپوز کرتے ہوئے جانا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے پوری تائید کی اور یہ کہا کہ ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو مختصراً اس بل کی خرابیوں کے بارے میں بتایا۔ اس بل کی خرابیوں پر تو ہمارا ایک مستقل ایک میمورنڈم ہے جو بہت مفصل ہے، جو ہم نے پیش کیا ان کو، اور یہ درخواست کی ان سے کہ اس بل کو آپ اپنی ٹیم کے ذریعے پورا ایک مطالعہ کر کے اور اس کے خلاف آپ کو بھرپور رائٹنگ میں تحریری طور پر آپ کو جے پی سی کے سامنے جانا چاہیے، آپ کی گورنمنٹ کو بھی، اور اس بل کو اپوز کرنا چاہیے۔ اس کا بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم باقاعدہ جے پی سی کو لیٹر لکھ کر ان کا اپائنٹمنٹ مانگیں گے اور اپنا اوپینین بھرپور جو کہ ہمارے فیور میں ہوگا، مسلمانوں کے فیور میں ہے، مائنارٹیز کے فیور میں ہے، وہ اس کو اپوز کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر کہ وقف کے سلسلے میں اویئرنیس لانے کے لیے، اور وقف کا یہ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس سے کیا نقصانات ہیں، اس کے نقصانات کو پبلک کو معلوم ہونا چاہیے، پبلک کی میں بھی اویئرنیس پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر بھی بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے پورا سپورٹ رہے گا پوری تلنگانہ اسٹیٹ لیول پر وقف کانفرنس کو آرگنائز کرنے کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم نے درخواست کی ان سے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے، جے پی سی نے، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے ابھی 2 روز قبل پورے ہندوستان سے سجھاؤ مانگے ہیں اور ان کا اوپینین لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے سے بھی ہم نے آگاہ کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جس طریقے سے کہ یو سی سی نے، لا کمیشن نے جب یو سی سی کے بارے میں رائے مانگی تھی تو ہندوستان میں سب سے زیادہ رائے مسلمانوں کی آئی تھی، یعنی تقریباً 64 لاکھ کے لگ بھگ ای میل گئے تھے۔ تو اب دوبارہ رائے مانگی گئی ہے تو ہم اوپنلی پوری رائے دیں گے۔ ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دینے میں بھرپور حصہ لیں، اور یہ اس کا جو لنک ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی ایک شارٹ یوٹیوب کا ایک کلپ ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اپنی رائے کس طریقے سے دینی ہے۔ جس طریقے سے پہلے رائے دینے کا طریقہ بتایا گیا تھا اسی طریقے سے آج وہ طریقہ بھی دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری رائے جے پی سی تک پہنچنی چاہیے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں، اور ہمیں اس کو اپوز کرنا چاہیے۔